اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا کالذین کفروا تم کافروں کی طرح مت بن جاؤ مت ہو جانا تم کالذین ان لوگوں کی طرح کفروا جنہوں نے کفر کیا، تم کافروں کی طرح مت ہو جانا۔ وقالوا لإخوانهم جبکہ وہ کافر اپنے بھائیوں کی نسبت اور بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی ان کے نسبی بھائی یا دینی بھائی، ان کے بارے میں کہتے ہیں اذا ضربوا فی الارض جب وہ زمین میں سفر کریں، او کانوا غزا یا وہ غازی ہو جائیں، یہ کہتے ہیں لو کانوا عندنا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے ما ماتوا تو نہ مرتے وما قتلوا اور نہ قتل کیے جاتے۔ اس سے پہلے منافقین کا غزوہ احد کے بارے میں یہ قول نقل کیا گیا تھا کہ منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری رائے مان لی جاتی تو غزوہ احد میں شکست نہ ہوتی اور اتنے لوگ شہید نہ ہوتے۔ تو ان کی تردید ذکر کی ہے پہلے کہ یہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے اور وہ اسی مقررہ وقت پر ہی موت آتی ہے۔ اب یہاں مومنین کو منافقین کی طرح یہ باتیں کرنے اور اس طرح کے نظریات رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایمان والو تم کافروں کی طرح مت ہو جانا، یعنی جو حقیقت میں کافر ہے اگرچہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے ہیں، اور یہ منافقین اپنے بھائیوں سے، یعنی جو ظاہراً یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے تو دوسرے مسلمان ان کے بھائی ہو گئے یا نسبی اعتبار سے بھائی تھے، جب وہ کہیں سفر کے لیے جاتے یا کہیں جہاد کے لیے جاتے اور وہاں فوت ہو جاتے یا شہید ہو جاتے تو یہ کہتے کہ اگر یہ نہ جاتے وہاں تو یہ اس طرح نہ ہوتے، فوت نہ ہوتے یا شہید نہ ہوتے۔ حالانکہ انہیں یہ اسلام کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ معلوم تھا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت پہ موت نے آنا ہے۔ اگر وہ نہ جاتے، یہاں اپنے گھروں میں ہی بھی رہتے اور موت کا وقت ان کا آ جاتا تو انہوں نے یہاں پر بھی مر جانا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں یہ منافقین اس طرح، تو تم اس طرح کی باتیں مت کرنا، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ موت اور حیات یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن منافقین کے اس کہنے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے یہ حسرت ہی حسرت ہے، دنیا میں بھی حسرت ہے کہ مسلمان پھر جہاد میں فتح حاصل کر کے آتے ہیں تو یہ ان کے لیے حسرت ہے، اور آخرت میں بھی یہ حسرت ہے ان کے لیے کہ بالآخر انہوں نے بھی مرنا ہی ہے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس معاملے کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ اور اللہ تبارک و تعالی ہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جائیں اور وہاں شہید ہو جائیں تو یہ اللہ کے حکم کی بدولت ہوا۔ اگر ان کا وقت اس دنیا میں، اس زندگی کا ان کا اجل آ چکا ہو تو وہ جہاد میں نہ بھی جائیں تو گھر میں بھی انہیں موت آئے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جہاد میں زندگی گزار لیتے ہیں اور انہیں موت نہیں آتی،
اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو مضبوط قلعوں میں رہتے ہیں اور انہیں موت آ جاتی ہے۔ اللہ ہی جلاتا ہے اور موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں، ان سے خبردار ہے۔ لہٰذا اگر منافقین کی طرح تم نے بھی نظریہ اپنا لیا تو اللہ کے علم میں ہے یہ، تو اس طرح کے نظریات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ، شہید کر دیے جاؤ، او متم، یا تمہیں ویسے ہی موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت، خیر، یہ بہتر ہے، مما، ان چیزوں سے، یجمعون، جو یہ منافقین اور کافر جمع کرتے ہیں، یعنی دنیا کے مال و اسباب سے بہتر ہے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت۔ تو اگر تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ یا اللہ کے راستے میں گئے ہو تو وہاں موت آ جائے، تو اس کے بدلے میں تمہیں اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی اور رحمت ملے گی، جس کا مظہر جنت ہے۔ تو یہ جنت بہتر ہے تمہارے لیے دنیا تمام جہاں کے مال و اسباب کے جمع کرنے سے، کیونکہ وہ دائمی ہے اور یہ عارضی، اور مرنا تو ویسے بھی ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر گئے، او قتلتم، یا قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو ضرور بھی ضرور اللہ کے سامنے ہی تمہیں جمع کیا جائے گا۔ یعنی مرنا تو ہے، یا تو طبعی موت مرنا ہے اور یا قتل ہو کے مرنا ہے، مرنا تو ہے ہی، اور مرنے سے کوئی مفر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اگر میں جہاد میں نہیں جاؤں گا، قتال میں نہیں جاؤں گا تو مجھے موت نہیں آئی، ہر حال میں مرنا ہی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جمع ہونے سے اور اللہ کا سامنا کرنے سے بھی کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے اور وہاں جواب دینا ہی دینا ہے۔ جب بہر صورت مرنا بھی ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا بھی ہے، جو ان منافقین نے بھی یہ کرنا ہے، مرنا بھی ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو کیوں نہ اللہ کے راستے میں موت کو گلے لگا لیا جائے اور اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کو لے لیا جائے، تو یہ بہترین سودا ہے۔ تو اس لیے ان منافقین کی طرح نظریات مت رکھنا کہ اگر ہم جہاد میں جائیں گے تو ہم مر جائیں گے اور تو کیا ہوگا، زندگی ختم ہوگی، اور اگر ہم سود کو چھوڑ دیں گے مالی اعتبار سے ہم کنگال ہو جائیں گے، ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی اگر ہم سودی لین دین نہیں کرتے، عالمی اداروں سے سودی لین دین نہیں کرتے۔ تو یہ جتنے بھی اسلام کی مخالفت کی جاتی ہے اور اسلامی احکامات کو توڑا جاتا ہے، اس کا مین سبب وہی دنیا ہی ہے، دنیا کی محبت ہے، اور دنیا بنانا ہے، دنیا سنوارنا ہے۔ جتنی قسم کی کرپشن ہوتی ہے، جتنی قسم کی خیانتیں ہوتی ہیں، اور جس طرح سے کرسی کو حاصل کرنے کے لیے غلط طور طریقے اپنائے جاتے ہیں، یہ سب اس دنیا کی محبت ہی ہے۔ تو یہ دنیا تو مل جائے گی، ٹھیک ہے، جتنے اسباب آپ نے اختیار کر لیے، جائز یا ناجائز، اس کے مطابق آپ کو دنیا تو مل جائے گی، لیکن اللہ کی مغفرت اور رحمت پھر کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت یہ بہترین ہے۔ تو ایک مومن کا نظریہ یہ ہونا چاہیے، منافقین کی طرح یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا ہماری خراب ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے اور ہماری معیشت کمزور ہو جائے گی۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہے جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ یا تو انسان پکا مسلمان ہو جائے کہ اعلان کر لے کہ میں مسلمان ہوں، یا پکا کافر ہو جائے، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف سے دعویٰ بھی کر لیں اسلام کا، دوسری طرف کہا جائے کہ بھئی قرآن کا حکم یہ ہے، تو کہیں کہ بھئی اس پر ہم عمل کریں گے تو ہم تو دنیا کے اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے، پیچھے ہو جائیں گے۔
یہ نظریہ نہیں اپنانا چاہیے. بھئی دنیا کے اعتبار سے اگر پیچھے رہ بھی جائے، اصل مقصد تو ہماری آخرت ہے، آخرت بہتر کرنی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے. تو ان آیات میں یہی بتایا گیا ہے، ان منافقین کی طرح مت ہو جانا، بلکہ یہ نظریہ تمہارا ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے آخرت ہی اہم ہے. اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے. اس کے سامنے دنیا کی کوئی بھی دولت، کسی بھی ہمارے لیے کوئی بھی دولت کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ نظریہ ایک مومن ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب.